حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جانور کے متعلق ایک بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا، اونٹ بے زبان عرب کا جانور، اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں کے اوپر اپنی زبان اس نے حضور کے قدم چاٹنا شروع کر دیے، چومنا شروع کر دیے، زبان رولنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کا وہ عمل انداز دیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ نا وہ منہ سے کچھ نہ کچھ بلبلاتا، بولتا، آواز نکالتا۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا، فرمایا تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو مالک ہوتا ہے نا، مالک بھی بسا اوقات کسی جانور کی بولی، اس کی ادا اور اس کے انداز کو سمجھ جاتا ہے۔ جس نے جانور رکھا ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے، پرائے کو نہیں پتا چلتا بالکل بھی کہ یہ جانور کیا کہہ رہا ہے۔ مالک کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر یہ اس طرح بول رہا ہے نا تو اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی درد ہے، یہ تھکا ہوا ہے، مالک سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جانور آیا اور اس نے وہ جیب جو ہے نا وہ لگانا شروع کر دی، ساتھ ساتھ بولنے لگا تو حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ مالک اس کا کوئی اور تھا، لیکن وہ آیا تھا حضور کے پاس کہ مالک کونین تو حضور ہیں، سرکار کل جہان کے مالک ہیں، آیا شکایت لگانے۔ اللہ کے رسول پانی نہیں دیتا، چارہ نہیں دیتا، چھاؤں میں نہیں باندھتا، مجھے تھکاوٹ نہیں اتارنے دیتا، کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ پانی تھوڑا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے۔ اس کے مالک کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وہ آیا نا تو حضور نے سخت انداز میں اس کو جھڑکا، تنبیہ فرمائی، فرمایا اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بے زبان جانور یہ تیری محنت کے لیے، مشقت کے لیے، تیری خدمت کے لیے تھا، تو نے اس کے ساتھ کتنا اچھا کیا اور کتنا برا کیا۔ تو دوستان گرامی، اس میں ایک سبق جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے بھی جانور رکھے ہوئے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، گھروں میں کبوتر ہیں، طوطے ہیں، پالتو پرندے ہیں، کتنا کچھ رکھا ہوا ہے، بلیاں ہیں۔ رکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں فلانے مجھی رکھی ہیں تو مڑ نال یاد ہیں دریاں رکھی ہیں۔ جب کسی کا بتاتے ہیں نا کہ فلانے کو 5 مجھی ہیں، 10 مجھی، تو یہ کہہ کے نا فلانے 10 مجھی رکھی ہیں، تو اگر اس کی سامنا نہ ٹھیک ہو تو ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں وہ 10 مجھی رکھی ہیں پر ایس دریاں رکھی ہیں۔ تو صرف رکھیں نہیں، کم کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ظلم نہ کریں اور ان کے آرام کا، سکون کا، ان کی جو زندگی ہے اس کا پورا خیال رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے کہ میں بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا کہ تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ نہ کوئی بڑا کسی چھوٹے پہ کرے، نہ کوئی حکمران اپنی رعایا پہ کرے، نہ کوئی زور آور کسی زیر دست پہ کرے، نہ کوئی امیر کسی غریب پہ کرے، نہ کوئی بادشاہ کسی اپنی جو ہے نا اس کی مملکت، اس کے رہنے والے باسیوں پہ کرے۔ کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ جو ظالموں کا انجام ہے نا وہ بڑا سخت۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرنا بہت مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ظالم ہے لیکن اس کا ظلم پتہ نہیں کب ختم ہوگا، مرتا ہی نہیں پیا، اس سے یار جان چھوٹ ہی نہیں رہی۔ کئی لوگوں کے قابو آئے ہوتے ہیں، ہمسایہ برا ہوتا ہے، بیٹی کا سسر برا ہوتا ہے، سسرال اس کے برے ہوتے ہیں، بیٹی بندہ دے دیتا ہے، پھنس جاتا ہے کہ نہ واپسی کا رستہ، نہ بسیبے کا کوئی انداز ہے۔ تو انسان نہ نمازوں میں، نفلوں میں، دعاؤں میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ اس ظالم کو جان چھڑا، ایرے کو آسانی کرا آسان، یا اللہ انہوں مگرو لا، پنجابی میں یہ لفظ بولیں گے نا تو وہ جو ظالم ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ اور کر لے، اور کر لے، کتنا کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیے کہ مہلت کا مطلب یہ نہیں اللہ اس لیے مہلت دیتا ہے کہ ظلم کر لے، ظلم کر لے اور ظلم کر لے، ظلم کرنے کے لیے مہلت نہیں دیتا۔ اللہ اپنے ظالم بندوں کے لیے بھی رحیم ہے، اللہ اپنے مظلوم بندوں کے لیے بھی رحیم ہے۔ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ بندے تجھے زندگی دے دی، وقت دے دیا، توبہ کر لے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ظالم کی رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے، ڈھیلی اس لیے نہیں ہوتی کہ اور ظلم کمال ہے، ڈھیلی اس لیے ہوتی ہے کہ میرے بندے موقع ہے، میرے ان لوگوں سے معافی مانگ لے، میرے بندوں سے معافی مانگ لے، جن کا حق مارا ہوا ہے نا ان سے بخشوا لے، ٹھیک ہے۔
اگر تو نہیں بخشوائے گا تو پھر کیا؟ فرمایا ایک وقت تک اس کو مہلت ملتی ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس ظالم کو پکڑتا ہے نا تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر اس کی لاد ہو جاتی ہے، دنیا اس سے بدلہ لیتی ہے، دنیا میں بھی وہ لوگوں کی نظر میں کیا بن جاتا ہے؟ ایک قسم کا اشتہار بن جاتا ہے، لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو اپنی ٹانگوں پہ آج چل نہیں سکتا، یہ جو پیر رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے نا، میرے بیٹے میرے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ لوگوں کو سوٹے مارتا تھا، بندوقیں چلاتا تھا، لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، بد زبان تھا، لوگ گلی سے محلے سے چوک سے اس سے ڈرتے نہیں گزرتے تھے کہ یہ لائن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آج یہ دیکھو اس کے بازو لٹک گئے ہیں، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اس کے پاؤں چلنے سے قاصر ہیں، یہ سنتا ہے کچھ نہیں، اس کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیتا۔ ہم کئی اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں گھسٹ گھسٹ کے جب مرتے ہیں نا، ان کے بھورے پہ بیٹھ کے ان کی فاتحہ پہ بیٹھ کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بندے کی زندگی اس بندے کی موت ہم سب کے لیے عبرت ہے، یہ ایسے کرتا تھا یہ ایسے کرتا تھا، ہم نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کی موت ایسے آئی ہے۔ تاریخ کو چھوڑے کہ نمرود ایسے مرا، اس کے سر میں لتر لگتے رہے، ظالم تھا نا، مچھر بیٹھ کے لتر لگتے رہے، نمرود ایسے مرا، فرعون ایسے مرا، شداد ایسے مرا، قارون ایسے مرا، وہ تو مرے ہی مرے۔ آپ اپنے قریب کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے قریب کے لوگ کتنے ایسے لوگ، چاہے وہ حکمرانوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ زمینداروں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ظالموں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ قبضہ گروپوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کوئی اس طرح کے جو ہے نا وہ مالک ہوں ملوں کے، فیکٹریوں کے یا اداروں کے، کہ جن کے پاس ان کے کچھ دوست کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اوور ٹائم لگوا کے ان کو تنخواہیں نہیں دیتے۔ آپ نے کتنے ایسے لوگوں کا دیوالیہ ہوتا دیکھا ہے، اور کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جو زیرو سے ہیرو بن گئے۔ وہ کیوں بن گئے؟ اس لیے ان کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت تھی، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی کے ساتھ بے حیائی نہیں کی، کسی سے زیادہ کام لے کے اس کے حق اس کے پیسے کو نہیں مارا، اس کی تنخواہ نہیں ماری، کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ ترقی کر گئے، اور نقصان میں کون سے لوگ رہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کام کرنے والوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے اپنے کام کرنے والوں سے زیادتی کی، جنہوں نے ان کو گالیاں دی، ان کے اوپر سختی کی۔